نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بات کریں گے۔ یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کم و بیش 122 دن ملک سے باہر رہے۔ میاں نواز شریف کے دل کا آپریشن ہونا تھا، وہ اس لیے رکے رہے، لیکن جب پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت بڑھی تو وہ ان سے ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ ان کے پاکستان واپس آنے کے بعد دو باتیں محسوس کی گئیں۔ ایک تو ان کی ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی، انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے، انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ سوچی کہ انہوں نے بھی اپوزیشن لیڈر کے خلاف تانے زنی کرنی شروع کر دی اور ان کو مختلف حوالوں کے ساتھ ان کو تانے دینے شروع کر دیے۔ اس طرح ایک نئی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کا ایک منفی پہلو تو یہ ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے، لیکن دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیت وہ تمام چھوٹی جماعتیں جن میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، اس کے علاوہ نیشنل پارٹی اور قومی وطن پارٹی سمیت جتنی جماعتیں ہیں ان کے درمیان رابطے قائم ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے باہر جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے بھی کمزور ہو گئے تھے، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو اس بات کی شکایت تھی کہ مسلم لیگ نون نے آج خود ایک فیصلہ کر کے آرمی ایکٹ میں ترمیم پر کے بل پر جو فیصلہ کیا ہے اس میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ ان کے درمیان ناراضگیاں پائی جاتی تھیں، اور عام تاثر یہ بھی تھا کہ مولانا فضل الرحمان میاں شہباز شریف کے ساتھ کوئی بات چیت کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب سے کرونا وائرس کا وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف کے درمیان کئی بار رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 6 اپریل کو تمام پارلیمانی جماعتوں کا ایک اجلاس بلایا ہے۔ اب اس اجلاس میں دونوں کا رویہ ایک جیسا ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اور میاں شہباز شریف کا بھی۔ دونوں کے درمیان جو رابطے ہیں اس میں یہ طے پایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کو مانیٹرنگ کمیٹی کا درجہ دے دیا جائے، لیکن شاید حکومت اس کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان پر چیک کرنے کے لیے ایک پارلیمانی ادارہ قائم ہو جائے۔ لیکن بہرحال اسپیکر کو ان کی تجویز تو پسند آئی ہے، وہ اپنے لیڈر سے بات تو کریں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اسپیکر کو اس تجویز کی وزیر اعظم سے پذیرائی حاصل کر سکیں۔ بہرحال بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں، اور یہ بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو ان کی طرف سے جو دی گئی تجاویز ہیں انہیں قبول کیا جائے۔ ان کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ پٹرول کی قیمت 70 روپے کر دی جائے۔ اسی طرح وہ چاہتے یہ بھی ہیں کہ مختلف اور جو لوگ ہیں ان کو مختلف رعایتیں دی جائیں۔ ابھی حکومت نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن کی صنعت کو رعایتیں دی جائیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی اس کی رعایتیں دی جائیں، بجلی کے نرخ کم کر دیے جائیں، گیس کے نرخ کم کر دیے جائیں۔ نہ جانے کرونا وائرس سے نپٹنے میں کتنا عرصہ لگ جائے، لیکن اس عرصے کے دوران وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے ان کو ریلیف دیا جا سکے تو یہ بہتر ہوگا۔ بہرحال الخدمت کے پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح میاں شہباز شریف بھی مسلسل چین سے حفاظتی لباس، ماسک اور دوسری کے جو کٹس ہیں وہ منگوا رہے ہیں اور وہ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جیسے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک سیاستدان کو، حکومت پنجاب کو بالخصوص اور حکومت پاکستان کو بالعموم مشاورت میں شریک کرنا چاہیے
انہیں اگر وزیر اعظم کو ان کا چہرہ پسند نہیں ہے تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم دونوں ہی اگر ویڈیو لنک پر ایک دوسرے سے بات کر لیں تو یہ بھی مناسب ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسا اجلاس منعقد ہونا چاہیے، آل پارٹیز سے ایسی کانفرنس منعقد ہونی چاہیے جس میں میاں نواز شریف کے تمام جماعت کے وہ لوگ کہ جو قابل ذکر ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، رانا تنویر ہیں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں، وزیر اعظم بھی بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، مل کر کوئی اچھا ایک لائے عمل ایسا بنا لیں جو قابل قبول بھی ہو۔ حکومت جو فیصلے کرے ان کی عوامی سطح پر پذیرائی بھی حاصل ہو۔ اگر حکومت اپنے طور پر فیصلے کرتی رہی اور اپوزیشن کی طرف سے ان کی مخالفت ہوتی رہی تو اس کے مثبت نتائج برآمد نہیں ہوں گے، منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت ایک میز پر بیٹھ جائیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کرونا وائرس پر مکمل قابو پا نہیں لیا جاتا اس وقت تک سیاسی جنگ ختم ہو جانا چاہیے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاذرائی ختم ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان تو عوام کو ہوگا، اور عوام کسی صورت میں اپنے نقصان کی برداشت نہیں کریں گے۔ لہذا حکومت کو اپنی آسانی کے لیے، حکومت کو اپنے مسائل کی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کا تعاون حاصل کرنا چاہیے، اور بالخصوص دو بڑی دینی جماعتوں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، ان کے کارکنوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے ملک میں، یہ اگر چاہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے جو ٹائیگرز فورس بنائی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں برآمد ہوگا، یہ صرف ایسے ہی ایک دکھانے کی کے لیے ایک فورس بنائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں۔ یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کے کارکن اپنی جان لڑانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے ذریعے اگر حکومت ان لوگوں تک جن لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت مدد کی، ان کی اگر مدد کرنا چاہتی ہے صحیح معنوں میں، تو ان کی حمایت حاصل کرے، ان کا تعاون حاصل کرے۔ اسی طرح نوجوان اور بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں، لیکن یہ کسی ایسے سیاسی پلیٹ فارم پہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا سلوگن لگا کر نہ کریں، جیسے کہ پنجاب میں جو امداد دی جا رہی ہے اس میں انصاف کا لفظ ضرور شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ سارا پیسہ جو آپ خرچ کریں گے یہ کوئی تحریک انصاف کا پیسہ تو نہیں ہے نا، نہ ہی تحریک انصاف دے بھی رہی ہے اس میں کچھ، اس میں تو وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ کے تو نیب کے بن کے کیسز ہیں۔ یہ جو آپ نے LNG کا کیس ایک بنایا ہوا ہے اس میں تو وہ بھی 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں آپ کو۔ جب یہ سارے لوگ آپ کو دے رہے ہیں پیسے تو انہیں شفاف طریقے سے خرچ ہونا چاہیے، یہ کسی ایک کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی، اور یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور لوگوں کا پیسہ اعتماد کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ریاست اپنا پیسہ خرچ کرے گی اس کی بھی نگرانی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت بالفور، وزیر اعظم عمران خان بالفور اپوزیشن لیڈر کو فون کریں، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے بات کریں، اور پھر ان سے ساتھ مل کر ایک آل پارٹیز کانفرنس کر لیں۔ آل پارٹیز کانفرنس نہیں کرنا چاہتے تو چند ایک چیزہ اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ مل بیٹھ کر لیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ مل بیٹھیں گے تو بہت سے گلے شکوے ہوں گے اور بہت سی جو ناراضگیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ ملک میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ اس اچھے ماحول کو پیدا کرنے میں وزیر اعظم کو پہل کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت ملک کی نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں۔ نمبر 1 پوزیشن پہ ہونے والے کو جو ویٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اس کی بات چیت کا یقیناً مثبت نتیجہ ملے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ شکریہ۔